100% مرد ہوگا، کیونکہ کربلا کے میدان میں 70 کو 2 لوگ تھے 100% مرد. ایسا تو 9 لاکھ سامنے بھی تھے جس کے پاس حاجیت تھی، جس کے پاس نمازیت تھی، جس کے پاس سجدے تھے، جس کے پاس روزہ تھا، سب کچھ تھے، لیکن اللہ ان کو 100% بولا نہیں. اللہ ان کو 100% بولا نہیں. یہ جمع ہونا ہی اللہ کا ایک بڑا معجزہ ہے. ہم جو جمع ہوئے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالی ہماری ماں، ہمارے سب کے مانو پاک ہے، اور ہمارے سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو مردوں والی دل دیا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. سبحان اللہ. اس واسطے وحدانیت کی محفل سجانا آسان، میلاد النبی منانا آسان، یاد امام حسین منانا یہ کوئی معمولی بات نہیں. آنے والا بھی مذکر، بیان کرنے والا مذکر، تبرک کھانے والا مذکر، شربت گھر میں بنانے والا وہ گھر مذکر. جو امام حسین کی یاد میں جو بھی خرچ کرتا ہے وہ مذکر ہے، اور جو بھی شربت پیتا ہے وہ ابھی مذکر ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالی ہم کو چن لیا ہے آخر تک شربت پی کر ہی جانا، کیونکہ جس محفل میں اللہ ہم کو چن لیا شربت ضرور پلاتا. شربت ہر ایک کو پلاتا نہیں. شربت پینا والا تو کیا ہونا؟ دل مذکر کا دل ہونا. سمجھنے کی بات. اچھا، میں آپ کے سامنے کلام پاک کی ایک آیتہ شریفہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا. ذرا غور سے بچوں کو اپنے دامن میں لے لو اور سیل کو ذرا ہاتھ میں رکھو. ہماری تقریر یا 20 یا 25 یا آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جب تک بولنے لگاتا ہے اس وقت تک بولیں گے، جب تک تم کو سننے لگا. نبی پر اور آل نبی پر ایک ہی آواز میں مذکر کا دل رکھ کر ماں کو پاک بناتے ہوئے آل رسول کے اوپر ایک مرتبہ با آواز بلند درود شریف کا دیا پیش کریں. میں ابھی کلام پاک کی آیت شریفہ کی تشریح کی طرف نہیں گیا. میرے دماغ میں ایک آپ کے چہروں کو دیکھ کر مجھے علم ایک بات طے ہوئی. ذرا سا رکھو. ہاں بس بس ایک مرتبہ درود پڑھو. اللہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب سدرۃ المنتہا پار ہو کر عرش اعظم کے قریب گئے تو وہاں ایک جھاڑ تھا. جسے فرشتوں نے کہا یہ کلمے کا جھاڑ ہے. یہ جھاڑ کون سا ہے؟ کلمے کا جھاڑ ہے. کلمے کے ڈالیاں اوپر رہیں گے اور کلمے کے جڑیں سات زمین کے نیچے تک رہیں گے. وہ جھاڑ کو پھلا رکھ کر تھے. نہیں معلوم کہ کون سا پھل ہے، تاریخ کے اندر نہیں. پھل بولے تو ہم پھل مان لینا پڑتا. کب کی بات ہے؟ یہ خوابوں کی بات نہیں، یہ آ کر مولوی کی بات نہیں، محدث کی بات نہیں، عالم کی بات نہیں. ہمارے تمہارے آقا، نبیوں کے سردار، یتیموں کی مددگار، بیواؤں کو سہارا دینے والے، ہم سب کو قیامت میں بخشانے والے، ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جا کر فرشتوں سے کہتے ہیں فرشتوں بتا یہ جھاڑ کیا ہے؟ تو کلمے کا جھاڑ ہے. کلمے کے جھاڑ کو ایک پھل دکھتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے. جانے کے بعد وہاں کے پھل کو توڑے تو آواز آئی بابا. سمجھ میں؟ اچھا میں بتاتا ہوں، اس سے پہلے اور ایک بات بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے قریب جب شب معراج کو جاتے تھے تو پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ یہ آج کل پہلے بتائے ہوئے بولنا بولے تو دل مذکر کا ہونا. اگر آپ کو سمجھ میں آنے کسی کو بولا نہیں مولوی تو ہمارے پاس آپ بھی آؤ، وہ مولوی کو بھی لے کر آ.
جو نہیں بتاتا ہے. پیران پیر رحمت اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں جاتے وقت کو اپنا کھاندہ دیا اپنا. اب بتاؤ نبی کا دور کب, پیران پیر کا دور کب, شب معراج کب گئے؟ ان سے پہلے جاگو ہے, جاگو جانے کے بعد کھاندہ دیا. ہاتھ دیے نہیں, ہاتھ غیبیت کا بھی ہو سکتا. کھاندہ دیے, جب کوئی کھاندہ دیے بولے تو تاریخ بتاتی ہے جسم کے ہو بہو میرا پیران پیر کھڑے کھڑے کھاندہ دیا. اب وہ تاریخ بتاتے نہیں, وہ تاریخ سی شہرت کم ہوتی ہے, بتاتے نہیں. خیر بتاؤ یا نہ بتاؤ, بتانے والے تو قیامت تک زندہ رہی. سبحان اللہ. ایسا پیران پیر کھاندہ دیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد میں اب سن کر رکھ لیجیے. اب سدرۃ المنتہا پار ہو کے جانے کے بعد وہ پھل جھاڑ کو ذرا سنبھالو بابا بچہ, کون سا جھاڑ؟ کلمے کا جھاڑ. اب کلمے کے جھاڑ کو پھلوں کی ذات معلوم نہیں, تاریخ کے اندر پھلوں کے نام ہے, پھلوں کے نام ہے. کیسے نام ہے؟ کلمے کا لا, کلمے کا ہا, کلمے کا ہو, کلمے کا ہی. سمجھ میں بات؟ کلمے کا کل. اب جو پھل میرے رسول ہاتھ سے چیے وہ پھل کا نام کل تھا, کلمے کا کل تھا. وہ کل والے پھل کو جب توڑے تو اس میں سے آواز آئی بابا. کون پکار سکتے ہیں بابا بول کر؟ کون پکار سکتے ہیں؟ اولاد تو ہوگی, اولاد تو ہوگی. جب وہ بابا اگر وہ جب بولے تو باپ پہچان لیتا کیا یہ مرد بچے کی آواز ہے یا عورت کی آواز ہے. جنا ہوا باپ پہچان لیتا. لاکھوں میں پکاریں دے, لاکھوں میں رون دے, بچے کی آواز باپ پہچان لیتا. اب وہ باپ جب بولتے ہی بیٹا فاطمہ, آواز سنتے ہی رسول نے فرمایا بیٹا فاطمہ یہ کلمے کے کل کے پھل میں آپ ہے. یہ کلمے کے کل والا پھل میں آپ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز سنتے ہی تاریخ کے اندر پتا چلا کہ دو بھووں کے بیچوں کے اندر تھوڑا سا پسینہ آیا. تاریخ دیکھتے تو سنتے ہی دونوں کے اندر پسینہ آوا. تاریخ لکھتی ہے یہ پسینہ خوشی کے مارے آیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ پسینہ خوشی کے مارے آیا. بیٹا فاطمہ آپ یہ کل والے پھل میں ہے. تو فاطمہ نے آواز دیا بابا میں نہیں سو جگہ کون سی. فاطمۃ الزہرا فرماتے ہیں بابا میں نہیں سو جگہ کون سی. اچھا بیٹا کیا ایک جگہ بھی نہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی بیوی سے ایک جگہ بھی نہیں. نہیں بابا زمین میں ہوں, آسمانوں میں ہوں, تحت الثری میں ہوں, حیث الثری میں ہوں, محیط الثری میں ہوں, لامکہ میں ہوں, قاب قوسین میں ہوں, نورات کے پردے میں ہوں, چشمات کے پردے میں ہوں, ظلمات کے پردے میں ہوں. یہاں تک کہ جہاں اللہ قیامت کے دن عرش اعظم کے اوپر بیٹھتا وہ عرش اعظم کے اوپر بھی میں ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس زہرا کے تعلق سے کون سے مولوی کا منہ کھلتا؟ اللہ تعالیٰ جس کا دل بھٹکا دے ہو. کہاں؟ شب معراج. اب شب معراج کے تعلق سے اگر مولوی کو پوچھیں گے تو مولوی بتاتا شب معراج کے تعلق سے ہم کو نکو گئے بڑے بڑے باتیں. کہیں کو یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے. کون سی حقیقت؟ فاطمۃ الزہرا. یہاں تک یہ بتائیے عرش اعظم کے اوپر جہاں خدا بیٹھتا ہے, عرش اعظم کے اوپر جہاں خدا بیٹھتا ہے وہ عرش اعظم پر بھی میں ہوں وہ بات ہے. اچھا سن لے, تعجب ہو گئے. اب وہاں سے پھر ابھی سامنے کو گئے. سامنے کو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی, بات چیت ہوئی. ہونے کے بعد 10 یا 12 قدم واپسی میں ڈالنے کے بعد فرشتوں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک جبہ مبارک دیا,
اور ایک امامہ دیا. یہ بھی تاریخ دیکھو اگر کوئی بتا سکتا نہیں. سر غور سے سنو. وہ جبہ مبارک وہ امامہ جانا اور دنیا میں جانے کے بعد تمہارے دل ربا کو تمہارے دل ربا کو دینا اور پھینکا بھی اور چھپا بھی. کون دی؟ فرشتوں کو کون دیا؟ اللہ دیا. اب دل ربا کون؟ زمین کے اوپر آنے کے بعد میرے رسول کا دل ربا کون؟ ارے آنکھ کھلے تو رسول کو دیکھنے والے. جسے دنیا اندھے کا خطاب تھی, 3 دن تک آنکھ کھولے نہیں. جسے دنیا ڈاکٹر پورے طبیبہ اندھا 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 بولے, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آتے ہی کھول کر دیکھے. وہ دل ربا. ہجرت کی رات کافرہ لاکھوں کافرہ ہزاروں کے تھے, لیکن بستر پر سونے والے کون؟ علی. بستر پر سونے والے کون؟ علی. اب دلربا کون؟ حضرت علی. اب وہ امامہ, وہ جبہ مبارک لے کر زمین پر آنے کے بعد مولا علی کو دیے. وہ جبہ مبارک وہ امامہ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیے. دینے کے بعد انہوں پھینکا. انہوں امامہ باندھ کر امامت کرنے والے, انہوں جبہ مبارک پہننے والے. آج کل تمہیں دوسرے اگر نماز کون تمہیں حافظ خاری بخاری کھیٹا بننے سے پڑھاتے ہیں, دیکھیں تمہیں, دیکھیے ان سے لڑو نہ کو, ان سے لڑو نہ کو. وہ اللہ کی توحید, اللہ تبارک و تعالیٰ جو اکیلا ہے, جو دائیں سے بائیں سے آگے سے پاک ہے, وہ اللہ امامہ زمین کے اوپر نبی کے ہاتھ سے علی کو بھیجا تو وہی گھرانہ امامہ باندھ کر پڑھانے والا تھا. بتاؤ امامہ کی نشانی. امامہ دینے کا مقصد مورخین نے لکھ کر ہے, محدثین نے لکھ کر ہے, مجددین نے لکھ کر ہے کہ امامہ جو باندھتا ہے موتو قبلہ انت موتو, مرنے کے آگے مر گیا سوچ امامہ باندھنے کا. موتو قبلہ انت موتو, مرنے کے آگے مر جا. کیسا مرنا, کیوں مرنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھائے, صحابہ کو ہر چیز بولے, ہر بات پتہ ہے, لیکن کھینچ سکے نہیں. لیکن کھینچ سکے نہیں. یہ اللہ کو جو بھی نبی کے قریب جاتا ہے, نبی کے پاس جو اللہ کا علم لیتا ہے, وہ شخص پہلے نبی سے اللہ کو پسند آنا. جب کچھ سمجھ میں آ گیا کہ جو امامہ زمین کے اوپر آیا علی اللہ کو پسند ہے, علی کرم اللہ وجہ اللہ کو پسند ہے وہ. اب فاطمہ الزہرا کلمے کے جھاڑ کے کل کے پھل کو چھوڑنے کے بعد آواز آئی, میں کہا نہیں, عرش آدم پر بھی میں ہوں. اب بتا ان دونوں کا نکاح جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اعظم کے اوپر بیٹھتا ہے, اس جگہ بھی فاطمہ الزہرا ہے, تو وہ فاطمہ اللہ نے امامہ دیا تو وہ امامہ والے شخصیت, دونوں کا نکاح ہوا, دونوں کا نکاح ہوا. نکاح ہونے کے بعد امام حسن امام حسین پیدا ہوئے. کیا پیدا ہوئے؟ امام حسن اور امام حسین پیدا ہوئے. یہ مد نظر رکھتے ہوئے یہ اللہ کی قدرت جانچتی ہوئی قرآن کے اندر آیت فرمائی, وہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ, لوگوں جو میری راہ میں کٹتا ہے. تشریح کیسی ہے دیکھو, لوگوں جہاں انسانوں بولے, تھوڑی جگہ کہہ دو نبی بولے, تھوڑی جگہ خود کہا, تھوڑے کہا بندے کی زبان سے کہلوایا.
اب یہ آئے تو کچھ ہی لوگوں کہہ دو، لوگوں جو اللہ کی راہ میں، سبحان اللہ، جو اللہ کی راہ میں کٹ جاتا ہے اسے تم مردہ مت کہو. سبحان اللہ، سنی نہیں تشریح بھی ابھی آسان کر دو. جو اللہ کی راہ میں کٹ جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اسے اللہ فرماتا ہے لوگوں تمہاری آنکھ کا دھوکہ ہے. سبحان اللہ، تم کو ہاتھ کٹا ہوا دکھتا لیکن پھر بھی زندہ، تم کو چہرہ کٹا ہوا دکھتا پھر بھی زندہ، تم کو جسم کٹا ہوا پھٹا ہوا دکھتا پھر بھی زندہ. اور بولتا ہے صاحب بولتے ہیں، صاحب کے بڑے بابا بولے، مولوی بولیا، مولوی کا دادا بولیا. نہیں، ایک ہی وقت میں ساری کائنات کو ایک ہی وقت میں جواب دینے والا خدا وہ خدا فرماتا ہے میری راہ میں، میری لوگوں میری راہ میں جو کٹ جاتا ہے اسے تم مردہ مت کہو. اب بتا کربلا کے میدان میں میرا حسین کس کی راہ میں کٹا؟ ایک بات بتاتا ہوں، دیکھو پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں کٹتا ہے وہ 100% ایمان والا ہوتا ہے. وہ ایمان والا ہوتا ہے. ایمان رہا تو خدا کی راہ میں جانے کا، خدا کی راہ میں جانے کے بعد کٹ جاتا، ہو جانے کے بعد کٹ جاتا. لیکن ایمان 100%، جب 100% کی ایمان کی وجوہات کیا؟ نبی نے فرمایا تیری ماں سے زیادہ، تیری جان سے زیادہ، تیری اولاد سے زیادہ اگر تو میرے سے محبت رکھا تو تو مکمل ایمان والا. تو انہوں میری راہ میں شہید ہوا تو اس کا ہاتھ ساری دنیا کو دکھتا ہے کٹ کو، لیکن میں بتاتا ہوں اس کا ہاتھ کٹا نہیں، وہ ہاتھ زندہ. اب امام حسین کا ہاتھ کٹ گیا، لوگ کہتے ہی کٹیا مردہ ہو گیا، لیکن اللہ کہتا ہے زندہ. اب کس کی بات سننا ہمیں؟ اللہ کی بات سننا. چلو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ ہونے کے بعد امام حسین کا دور تھا. امام حسین ایک مرتبہ حج کو گئے. دیکھا ہے کہ یہ بیان میں سی تمہارے چہرہ میں دیکھو دوسری باتیں یاد آیا، پھر بھی مرشد کی دعا، پھر بھی اللہ کی مرضی. سننے والے موجود ہے، آپ کے چہروں سے پتا چلتا ہے کہ ایمان والی محفل ہے. سبحان اللہ. کوئی تعریف کرنے کی بات نہیں، جمع ہونا ہی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. امام حسین اپنے بیٹے سیدنا عباس کے ساتھ میں حج کو گئے. حج کا طواف ہو گیا، حج ہو گیا. حج کی واپسی میں جب نکلے تو سیدنا عباس جواب دے بابا، ان کے بیٹے ہو کیا بیٹا گئے. جب ہمارا حج ہو گیا تو میرا دل کہتا ہے کہ کعبہ چڑھ کر خطبہ دو. نوٹ کر لو اپنے انٹرنیٹ میں ہے مار کر بھی دیکھ لو. حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جب حج کے واپسی میں آتے تھے تو ان کے بیٹے سیدنا عباس نے آواز دی بابا جی چاہتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر، ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے چہرے کے اندر جو جسم کے اندر دل ہے ان کا دل کیا بولتا ہے. میرا جی چاہتا ہے کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر میں خطبہ دوں. تو امام حسین نے کہا بیٹا دو. حسین نے کہا بیٹا دیو. بولے تاریخ یاد ہے، رجب کا مہینہ تھا، چاند کے 20 دن تھے، دن تھا جمعرات. جمعرات کا دن، رجب کے چاند کے 20 دن. اب 3 دن کے بعد شب معراج کا دن آتا ہے. تب سیدنا عباس نے کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھے، چڑھ کر خطبہ شروع کرے. لوگوں اللہ کی وحدانیت سنو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی وحدانیت سنو. ایک مرتبہ اللہ
اللهم صل على سيدنا سیدنا عباس علیہ السلام چھت کے اوپر چڑھے. جو لوگ پیچھے سے ہیں ان کو بٹھا پہلے ایسا سنا استقبال کر لو بیٹا. لوگوں اللہ کی وحدانیت سنتے ہیں, اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ کی توحید, جو آج کے دور تک بھی توحید کا دعویٰ کرنے والوں, امام حسنین کی اولاد کی زبان سے توحید کا دعویٰ سن, جن کے بیٹے کا نام سیدنا عباس, تاریخ کے اندر لکھ کر ہے زمین و آسمان کے اندر آج تک ایسا سائنسدان کبھی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہونے والا ہے. سائنسدانوں میں نام کس کا آتا بولے تو سب سے زیادہ سیدنا عباس. اسلام کے اندر پورے سائنسدانوں کے نیچے انہوں نے کعبۃ اللہ کی چھت پر کھڑ کر بیان کیا, لوگوں اللہ کی توحید سنو, اللہ کی توحید سنو. اللہ تبارک و تعالی برسات برسانے والا, اللہ تبارک و تعالی جان بھرنے والا, اللہ تبارک و تعالی جان نکالنے والا, اللہ تبارک و تعالی پانی دینے والا, اللہ تبارک و تعالی اولاد دینے والا, اللہ تبارک و تعالی اولاد لینے والا. اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا. یہ سب کچھ بھی اللہ دینے والا, لیکن قدرت کا خیال یہ ہے, توحید کا خیال دیکھو, جب میں اولاد دیتا ہوں تو ذریعہ بیوی کا ہونا اس کی بات ہے. سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے بعد کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑ کر خطبہ دینے والی شخصیت. دیکھو اللہ اولاد دینے والا لیکن ذریعہ بیوی کا ہو, اللہ برسات برسانے والا لیکن فرشتہ میکائیل ہو, اللہ دم نکالنے والا لیکن فرشتہ اسرائیل ہو, اللہ وحی بھیجنے والا لیکن فرشتہ جبرائیل ہو. سمجھنے تو جتنی بھی چیز آتی ہے زمین پر دینا ہے تو اللہ توحید والا, لیکن اللہ کی قدرت میں ذریعہ ہے دینے کا. اللہ کی قدرت میں ذریعہ ہے, لوگوں ذریعہ ہے, لیکن اللہ کی بات بتانے والا ذریعہ ہے. اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ ذریعہ ہے, اللہ کی قدرت کو سمجھانے والا ذریعہ ہے. سمجھنے بات, اللہ کی باتوں کو قرآن پڑھ کر سمجھانے والا ذریعہ ہے. قرآن اکیلا نہیں پڑھتا ہے, باپ میں پڑھ جاتا تو قرآن اکیلا کیا کرتا تو گھر میں نہیں پڑھ لیتا, نہیں اس کا ساتھی ہے. سبحان اللہ, اس کا ساتھی صحابہ نہیں, اس کا ساتھی صحابہ نہیں. اس واسطے نبی فرماتے ہی میں زمین کے اوپر دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں, ایک اہل اللہ, ایک کتاب اللہ. ایک اہل اللہ, ایک کتاب اللہ. خالی تو اہل اللہ کے ساتھ رہا تو بھی پورا قرآن سے بولتے ہیں سوچ کامیاب ہوا تھا. خالی قرآن پڑھ لے گو الحمدللہ رب العالمین, تو پڑھ لے گا تمام تعریفیں اللہ ہے کہ نہیں, الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ ہی کے. جب کوئی بری تعریف کس بھی کو آتی کیا, جب کو سمجھ میں آیا سمجھانے والا ہوگا. سمجھ میں ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کے ہاتھ بڑے لمبے, جب تک اللہ کے ہاتھ سمجھا تو شریک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, وہ سمجھانے والا بھی ہے, ذریعہ ہے. اللہ کی قدرت کو سمجھانے والا ذریعہ ہے, اللہ کی بولی کو سمجھانے والا ذریعہ ہے, جنت کو سمجھانے والا ذریعہ ہے, جہنم کو سمجھانے والا. کون بولتے ہیں یہ یاد رکھنا تمہیں, کون بولتے ہیں سیدنا عباس کس کی اولاد, امام حسین کون, حلمے کی ماں, شب معراج کا جوڑا, بستر کو سونے والے نبی, جسے آنکھ کھولتے ہیں نبی کو دیکھ لے, کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے وہ شخصیت والی اولاد امام حسین, وہ حسین کی اولاد سیدنا عباس. انہوں خطبہ کعبۃ اللہ کے اوپر کھڑ کر دیتے ہیں, لوگوں اللہ کی قدرت میں ہر ایک ذریعہ ہے.
نبی کی بات اللہ کی بات سمجھانے والا پتہ ہے نہیں سبھی اب لاسٹ میں اپنا خطبہ بند کرتا ہوں لوگوں بڑی توجہ کے ساتھ سنو اللہ کو دیکھ کر بتانے والا بھی ذریعہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدر عباس فرماتے ہیں تجھے جنت کو سمجھانے والا مل جاتا ہے یہ بچے دینے والی بیوی مل جاتی ہے ذریعہ سبھی سمجھ میں بات پانی برسانے والا مل جاتا ہے رزق دینے والا مل جاتا ہے تنزل الملائکۃ والروح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری ملائکوں کے ذریعے رزق پہنچاتا ہوں دیتا ہوں نہیں دوں گا نہیں پہنچاتا ہوں شام کو کھایا تو پہنچاتا ہوں شام کے بعد پھر 6 بار کھانے والا ہے مجھے بھی پہنچاتا ہوں 1 بار کھانے والا مجھے بھی پہنچاتا ہوں تنزل الملائکۃ والروح سمجھ میں بات میں ملائکوں کے ذریعے تجھے رزق پہنچاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ وہ روح کا سمجھ میں بات روح کی غذا بھی پہنچاتا ہوں رزق دینے والے فرشتے الگ روح کی غذا دینے والے فرشتے الگ وہ ذریعہ الگ ہے یہ ذریعہ الگ ہے دیکھیے سیدنا عباس فرماتے ہیں یہ سب مل جاتی ہے نماز کو پڑھانے والا مل جاتا ہے صلاۃ کو سمجھانے والا مل جاتا ہے روزہ کیسا کھولنا بولنے والا مل جاتا ہے جان کو جان دینے والا مل جاتا ہے صدقہ مل جاتا ہے یہ سب مل جاتی لوگوں اللہ کی توحید بیان کرنے والے اللہ کو ایک سمجھنے والے اللہ کی ذات کو تنہا سمجھنے والے سن حسین اولاد سے اللہ کی ذات کو دیکھ کر کیسا ہے سمجھانے والی ذات میں سیدنا عباس ہوں اور یہ ذریعہ چیز مل جاتا لیکن یہ ذریعے کو تو ڈھونڈتا ہوا یہ ذریعے کو ڈھونڈتا ہوا اور کیا ذریعہ ہے اللہ کیسا ہے اللہ کو ہاتھ ہے کیا اللہ کو پاؤں ہے کیا اللہ کو سر ہے کیا کہو میرے باپ کے باپ کے باپ کے باپ کے نانا میرے نبی میرے اللہ کی وحدانیت کو دیکھی دیکھ کو آنکھ کو سمجھیں لیکن دیکھ کو جو سمجھانے کا ذریعہ بنایا لوگوں سوائے ہمارے خاندان کے سبحان اللہ جو دیپ کا علم سکھایا اللہ نے جو دیپ بتانے کا ذریعہ بتایا اللہ نے سوائے حسینی خاندان چک کر دوسرا کون سے خاندان میں نہیں جو دیپ کا علم ہے جسے تصور کہا جاتا ہے سبحان اللہ اب یہ تصور سمجھ میں آ جانا چاہیے تو یاد رکھ لو جب تک تو دین سے مل کر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب تک تو قریب آ کر نہیں پڑھتا اللہ تبارک و تعالی تجھے دین کا علم نہیں پہنچاتا اب خالی تو توحید 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 بولتا ہے سمجھ میں آگی توحید اچھا اب توحید بولو تو قدرت کے اندر ہے لیکن قدرت کی ذات کو سمجھانے والا کون قدرت کے صفتوں کو سمجھاتا قدرت کی ذات جسے اللہ ہو کہتے ہیں جسے اللہ ہو اکبر کہتے ہیں جسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں جسے کلمہ توحید کا ایک حصہ کہتے ہیں وہ ذات کو سمجھانے والی ذات سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ ہمارے اندر ہے سبحان اللہ وہ ہماری آنکھ دیکھ کر ہے وہ توحید تو توحید 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 برسام بولتا ہو ہم توحید کو دیکھے سنو اگر تو توحید کو دیکھنا ہے تو یاد رکھ لے اللہ نے ذریعہ ہمارے خاندان کو بنایا ہے جو حسینی خاندان وہ خاندان کے قریب آ گیا تو حسینی خاندان کے قریب جب آ گیا لوگوں حج کا طواف کر لینے کے بعد جب تو خدا کی دید چاہتا ہے خدا کی دید چاہتا ہے خدا کی توحید کا منشا چاہتا ہے تو آجا میرے پاس پھر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ سنتے ہی ایک مرتبہ ذہن کو تازہ کر لے درود کے بعد السلام علیکم یا رسول اللہ ماں بہنیں بہت
ہوتا ہے؟ تمہیں سنا ہوتا ہے ماں؟ ایک مرتبہ درود پڑھو اللہم صلی علی سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ زمین کے اوپر جتنے بھی اولیاء ہو ان کے کندھے کے اوپر پیرانے پیر کا ختم. کیوں ختم؟ کیوں وہ رتبہ ملا؟ ہاتھ نہیں. بندہ نواز سرکار رہے تو بھی پیرانے پیر کا ختم. جناب محمود دہلوی رہے تو بھی پیرانے پیر کا ختم. نظام الدین اولیاء رہے تو بھی ختم. کیوں ختم؟ کھلا دماغ کھلا. کیوں ختم ان کا؟ ان کے کھاندے کو کس کا ختم؟ ان کے کھاندے کو کس کا ختم؟ کبو معراج کی رات. معراج کی رات پہ نبی کا ختم پیرانے پیر کے کھاندے کو. پیرانے پیر کا ختم سارے اولیاء کے کھاندے کو. اب ختم کرنے خالی جہاں کن ہاتھ جھکایا تو اس کے باغ کو معلوم نہیں, اس کے بڑے باغ کو معلوم نہیں, ان شرک کا فتوہ دینے والا شرک کا کھاندے پر رکھنے کے لیے ختم. تو خالی ایک لحاظ سینے. میں آپ ایک بات بتا دوں, مزاروں کے اولیاء کی مزار کے پاس جا کر ایک 2 لحاظے کی 3 لحاظے کی ذرا ہوں چومیا تو وہ جو فتوے ڈالتے ہیں کیا کیا کی فتوے دیتے ہیں دیا لو پاپ لیتے ہو تمہیں, لیکن صحابی کی سنت تمہیں چھوڑو. کون صحابی؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے جنت کی ملکہ کی سردار خوبصورت عورت کو پسند نہیں کی. جنت کی ملکہ حوروں کی سردار جس کے نکاح میں آنے اللہ طے کر لایا. تو رسول سے وہ پوچھی میں اتنے خوبصورت ہوں زمین کے اوپر میرے نکاح میں کون ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ہونٹ موٹے, جس کے بدے آنکھ, جس کے ہاتھاں بدے. یا رسول اللہ وہ ہاں خبردار وہ بھی پسند کرتا ہے, یہ نہیں کہ پوچھنا پڑتا اسے. کیوں پسند کرتا نہیں؟ کیا واسطے پسند کرتا نہیں؟ اللہ نے ذریعہ بنایا دکھنے کا. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دید میں حضرت بلال نے اللہ کی دید کو دیکھا, جس نے اللہ کی دید کو دیکھ لیا وہ حور پری اس کے سامنے ہیچ ہے. وہ صحابی جنہوں نے مدینہ منورہ میں نبی کی مزار کو جا کر چمٹے تو 3 دن ہو گیا. تاریخ بتاتی ہے کتنے دن ہے؟ 3 دن. یہ بھی تاریخ بتاتی ہے اونٹا ڈال کر کھینچے, اونٹا کی زنجیریں ڈال کر گلے میں ڈال کر کھینچے تو بھی آئے نہیں. کتنے دنوں؟ 3 دن. یعنی 3 دن مزار مبارک کو چوم لینا میرے عاشق صحابہ کی سنت. عاشق صحابہ کی سنت ہے. تو ملا ہو کر بولا تو میں کیا کرنا؟ عاشق صحابہ کی سنت وہ 3 دن کر سکتے نہیں ہیں. ہمیں 3 لحاظے چنتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ آئی نا سمجھ میں؟ اچھا ایک مرتبہ درود پڑھو اللہم صلی نبینا محمد. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسے بولی حدیث؟ امام حسین کو. الحسین منی انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. سمجھ میں بات؟ اب پیرانے پیر جو اولیاء کا سردار انہوں نے فرمایا لوگوں یہ حدیث کا مفہوم کیا سمجھے؟ یہ حدیث کا مفہوم کیا سمجھے؟ لیکن انہوں بھی پیرانے پیر بھی تاریخ بتاتی ہے ربیع الاول کے پہلے میں مہینے میں امام حسین کی محفل میں بولے
سمجھ میں بات؟ یہ بات کسے سمجھ میں آتی ہے؟ جس کی محفل ہو وہی محفل میں بولنا پڑتا ہے. وہ انہی کی محفل ہے. اللہ ہم کو ان کی محبت میں چن لیا. اب پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں حسین میں الحسین منی انا من الحسین. حسین میں رسول ہے, رسول میں حسین ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو سمجھایا. سیدنا عباس نے سمجھے لوگوں کلمہ طیبہ حدیث کدھر بتاتی ہے. کلمہ کون پڑھنا چاہیے, کس کا پڑھنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جس کے اندر رسول ہو, جس کے اندر رسول ہو ان کے ہاتھ پر جا کر پڑھو. ان کے پردہ ہونے کے بعد میرے حسین نے فرمایا, میرے حسین نے فرمایا میرے پردہ ہونے کے بعد میرے اولاد سیدنا عباس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھو. کب پردہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک سلسلہ بنایا. کیا سلسلہ؟ ایک ذریعہ بنایا اولاد دینے کا, قدرت دینے کا, فرزند دینے کا, اناج دینے کا, سب بنایا. لیکن جو قدرت سمے جانے کا بھی ایک سلسلہ ہے. اس واسطے زمین کے اوپر جب تک میرے حسین زندہ تھی اس وقت تک سیدنا عباس غلامی کری. اس وقت تک غلامی کری. اب غلامی کے بعد میں کلمہ پڑھانا پڑے. سمجھ میں آگئی بات؟ اب کلمہ کون پڑھانا, کون کدوں میں پڑھا سکتی؟ اس میں دو چیزیں ہیں. اسلام گھر والے, یہ بڑی بھاری بات ہے. گھر والے اب گھر والے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں آپ سے یہ احسان مانتا ہوں. کیا مانتا ہوں؟ یہ کہتا تمہارے کھجوروں کی جھاڑوں کی ضرورت نہیں, تمہارے بڑے بڑے اونٹوں کی ضرورت نہیں, تمہاری جائیداد کی ضرورت نہیں. یاد رکھو لوگوں میرے پردہ ہونے کے بعد جتنی محبت میرے سے رکھتے تھے اتنی محبت میرے حسین سے رکھو. اتنی محبت میرے حسین سے رکھو. اب جب قدوہ ختم ہو گیا امام حسین کے ہاتھ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھ لیے. سمجھ نہیں بات؟ پڑھ لینے کے بعد خیال آیا یزید کو, جب تک اس کا نام لیتے نہیں ہوتا نہیں. سمجھ میں بات؟ خیال آیا کسے؟ یزید. یہ 11,000 کو کیسا چنوں, یہ 11,000 کو کیسا لے لوں. اب تاریخ بتاتی ہے ایک کو گورنر بنا دیا, ایک کو لالچ پہ پیسے والا بنا دیا, ایک کو گھوڑا دے دیا, ایک کو جماعت کا بڑا امیر بنا دیا. اب مثال کے طور کے اوپر ہے ایک بچہ ہے ہمارا, بھولی کا بیٹا ہے, وہ بیٹے کو 10 سمجھا گیا پیچھے رکھو تو الحمد سورہ پڑھا لے تو کیا پتا معلوم ہے, اس کا پھرنا, اس کا چلنا, اس کا سمجھانا, سمجھاتا ایسا بولتا ایسا بولتا ایسا بولتا ایسا بولتا ایسا بولتا ایسا بولتا. اگر کوئی مشائخ بھی ادھر آتا رہا تو اسے سلام کرنے میں بھی گسائش ہے, کر سکتا نہیں, کہیں کو بڑا بنا دیا نہیں. ویسا یزید 11,000 میں 10,000 کے اوپر تاریخ بتاتی ہے سب چھوٹے کو بڑے بنا دیا. کیا بنا دیا؟ بڑے بنا دیا. بڑے بنا ڈالنے کے بعد 6 مہینے پہلے 20/6 تاریخ کو, رجب کے 20/6 تاریخ کو حسین کو یزید بلایا. سمجھنے بات؟ 20/6 تاریخ کو یاد رکھو, منمانی باتیں نہیں. ہر بات تاریخ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک یہ تاریخ یاد نہیں میرے حسین کے تعلق سے تیرا منہ بند کر لے گا سوال پہ. معلوم ہے تو بول. بڑے بڑے مولویاں کاپتے ہی بولنے, حافظ کاپتا ہے, مجدد لکھنے سے قلم کاپتا ہے. سمجھ میں بات؟ کاپتے ہی. اس واسطے تاریخ کرنٹ یاد ہے تو بولنا, تاریخ کرنٹ ہے کرنٹ ذہن میں بٹھا لو. رجب کی 20/6 تاریخ کو یزید نے میرے مولا حسین کو بلایا. کیا حسین میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر دو. کیا کر لو؟ ایک زبانی کلمہ پڑھ لو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ماحول میں مجھے بولنے والا بنایا کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ تمہاری زبان میری زبان ایک ہی, بڑے بڑے الفاظ کی اردو کے آدیش نہیں.
ताकि सबको समझ में आया था। क्या बताता था हमें? हाँ सर, कलमा पढ़ लो। कौन बोला? यजीद। हुसैन पढ़ सकती? क्या कहीं को पढ़ सकते नहीं? हाँ, ये समझ में आना। अरे दीवाने घर वाले को दरवाजा पूछता है। समझ में बात? घर वाले को दरवाजा पूछता है। जिसका बाप गुलाम, जिसकी दादा गुलाम, जिसकी दादी गुलाम, जिसकी चचा गुलाम, जिसकी चचाजी गुलाम, सारा खानदान गुलामी में जा रसूल के। सारा खानदान गुलामी में जी को इमाम हुसैन से बैयत देने को पूछता है। कलमा तोयबा पढ़ती? मेरे हुसैन ने कहा नहीं, ये बात हरगिज़ हो सकती नहीं। कौन को चले जाएंगे? और एक बात भी बते, अगर ये इतना है तू लोगों के सामने रखना चाहता है तो तेरे खानदान का शिजरा ले लेगा ना। मेरे खानदान का शिजरा मैं लाऊं, दोनों का दिखेंगे। तारीख बताती है, शिजरा ला सकता है? नहीं। मेरे हुसैन ला सकती है? इस वास्ते वो बताकर चले जाने के बाद 6 महीने टाइम लगा। कितने महीने लगा टाइम? 6 महीने टाइम लगा करबला का जंग चलने वास्ते। 6 महीना तक लोगों को, बड़े बड़े लोगों को होने दे डाला। समझ नहीं बात? क्या क्या की दे डाला? सब होने की दे डाला। 70 को 2 लोग मेरे हुसैन के पास थे। कितने लोग? 70 को 2 लोग। ये 70 को 2 लोग में हुसैन के साथ थी तो हजारा के यजीद के पास थी। तो ये 70 को तो क्या, ये 70 को 2 से लड़ सकती हूँ ना? हजारा ये लोग क्या समझे? मुंह तू खबरा तो मुंह तू। अरे दीवाने मरने के आगे मर जा कोई नहीं रहता। हमारे साथ लड़ जाए तो हमें मरने के सिवा क्या भी नहीं। हमें मरने के सिवा क्या भी नहीं। इस वास्ते पीर अली रहमतुल्लाह फरमाते हैं, लोगों हुसैन को याद करने वाला मौत को डरता नहीं। साले की मजाक होता, मौत की तो सदमे घुस को आग मारती है तो समझ जा तू शहीद। समझ जा तू शहीद। उस लड़ने को मेरे हुसैन लड़ने से चले गए। करबला के मैदान में जब लोग इधर से उधर से तलवार उठाई तो साबित करें, देख तू बातिल है, मैं हक हूँ। समझने बात? अब उनकी हिस्ट्री बोलते जाएंगे, 2 घंटे लग जाएंगे इंशाल्लाह, कभी ना एक दिन बोलेंगे। अब दोनों के दरमियान में जंग हुई। जंग होने के बाद इमाम हुसैन का सर कट गया, हाथ कट गया, जिस्म कट गया। लोग चीख मारकर बोलने लगे कि हुसैन का हाथ कट गया। वाकई कट गया ना? कौन बोले इस बात है? लोगा बोले। वो लोगा में नमाजी है, वो लोगा में हाजी है, वो लोगों में बड़े बड़े इल्म वाले हैं। सब बोलते हैं हुसैन का हाथ कट गया, सब कहते हैं हुसैन का सर कट गया, सब कहते हैं हुसैन का जिस्म कहता है, जिस्म कट गया। लेकिन कुरान कहता है ला तक़ूलू मा यक़ूलू फी सबीलिल्लाह। समझ नहीं सोया? लेकिन कुरान में अल्लाह फरमाता है, लोगों मेरा हुसैन का हाथ जिंदा है, मेरा हुसैन का हाथ जिंदा है। क्यों? क्या वास्ते? मेरे हुसैन से मैं पूछा तेरा हाथ दे दिया। समझ नहीं बात? मेरे हुसैन से मैंने पूछा, मेरे हुसैन हाथ दे, ले ले, सर दे, ले ले, औलाद दे, ले ले। क्या बोलता कि ले ले? तवक्कल अल्लाह। अल्लाह तेरा जिस्म, तू दिया हुआ जिस्म, हाथ तेरा, पाँव तेरा, जिस्म तेरा, हाथ तेरी, क्या होना कि बोल ले ले। लेकिन लेने का जरिया अल्लाह ने बताया कि बातिल के सामने हक बताते हुए लिया। इस बात से याद रख लो, पीर अली पीर के हमारे ऊपर दुआ है। मौत होती भी, मौत हर एक को होती है, लेकिन जब तक पीर अली पीर का साया हमारे सरों के ऊपर होता है उस वक्त तक हमारी मौत अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह बोला तो होती। जैसा कि करबला के मैदान में अल्लाह हाथ तू पूछा, हाथ दे डाली, लोग समझते ही ये मुर्दा, अल्लाह समझता है जिंदा हाथ पूछो। अब कुरान की दलील बताती है जिंदा। इस वास्ते याद रख लो, कुरान को समझाने वाला कुरान का साथी होना जरूरी। ऐसे हजारों की आयतें हैं जो दुनिया समझती तो एक, खुदा समझाता तो एक। दुनिया समझती तो एक, खुदा समझाता तो एक।
اس واسطے ولا تقولوا من يقتل في سبيل الله، اے لوگوں میرا حسین کا ہاتھ زندہ، میری راہ میں ہاتھ جو دیا ہے وہ زندہ، وہ سر زندہ. اب زندہ جاوید زندی شخصیت، اب زندی شخصیت کے ساتھ تمہیں کھیل مذاق رکھو. زندی شخصیت کے ساتھ کھیل مذاق رکھو. کیوں؟ اس کے پیچھے میں نے قدرت ہے، اس کے پیچھے میری قدرت ہے، میری قدرت ہے. یاد رکھ لو. اب پھر میں پیرانے کی طرف جاتا ہوں جو ہمارے جد علی ہے. انہوں نے سمجھایا کربلا کے میدان میں قدرت کا نام حسین، قدرت کا نام حسین. میرے پیرانے پیر نے سمجھایا قدرت کا نام حسین ہے. قدرت کی مرضی کسی بھی کاٹ سکتے ہیں، کسی بھی چلا سکتے ہیں. اب تمہیں یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. میرا حسین کربلا کے میدان میں قدرت بن کر تھا. تلوار چلی، تلوار چلی. یزید کی فوج کو قدرت پسند کری نہیں، اس واسطے تباہ کر دو. اب قدرت کا نام کیا؟ حسین. حسین کے پیچھے سایہ کون؟ خدا. جب کو خدا کے حکم سے قدرت کی نظر میں جو چاہا کی وہی کربلا کے میدان میں ہوئی. اب مولوی سی سنو رکھو، تخت کے واسطے لڑ لی، کرچی کے واسطے لڑ لی، سمجھنے بات؟ کرچی کے واسطے لڑ لی. اگر کو کوسا مولوی بولتا کہ اس کے پیچھے ہماری نماز ہوتی نہیں. کرچی کے واسطے. اب دیکھو آیت الکرسی عرش اعظم کے اوپر ایک طرف لکھو ہوتا، ایک طرف لا الہ الا اللہ لکھو ہوتی، ایک طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک طرف اگر آیت الکرسی لکھ کر رہتی، وہ آیت الکرسی کے بازو میں یہ کرسی ہوتی. سمجھ میں آتی بات کیا؟ یہ کرسی توحید کی، یہ کرسی رسالت کی، یہ کرسی ہے کس کی؟ جو خدا کی راہ میں کٹ گیا اس کی یہ کرسی ہے. وہ کرسی پر فرشتے رسول اللہ وہ کرسی تمہارے کو دینے کے واسطے وہاں انتظار میں ہے. یا دنیا کی کرسی کیا دنیا کی کرسی کو نہیں بولتے. اب قدرت بلاتے ہیں، قدرت حسین کو بلاتے ہیں، حسین تمہاری کرسی یہاں ہے جی، تمہاری کرسی یہاں ہے جی. اس واسطے یاد رکھ لو اللہ اور اللہ کے رسول دونوں کے بھی محبوب کا نام میرا حسین. یہ محبوب کی یاد میں، یہ محبوب کی محبت میں کھچڑی پکا کو کھلانا، شربت بانٹنا، یہ کوئی ہمارا نیا طریقہ نہیں. یہ آپ کو پیرانے پیر کے دور میں سے آیا ہوا طریقہ. سمجھنے بات؟ ولیوں کی بات لینا ہمارے لیے افضل ہے، کیونکہ ولی کی پاؤں کے دھول کے برابر نہیں مولوی. ولی کے پاؤں کی دھول کی برابر نہیں. اب بتا کیا میں ولی کی سنوں کیا مولوی کی سنوں؟ ولی کون؟ اللہ کے دوست، کیونکہ ان کو قدرت ساتھ ہے، وہ قدرت بن کر بولتی. اب انہوں نے فرمایا کہ میرے حسین کے تعلق سے جو بھی روپیہ خرچ کرتا ہے، جو بھی شربت بناتا ہے اور جو بھی ان کے اس میں بانٹتا ہے، یاد رکھو. اس کی بات ہے پیرانے پیر کی. یاد رکھو وہ کرسی پر بیٹھیں گے اور آب کوثر، سمجھنے بات، آب کوثر، انا اعطینا کل کوثر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ہم نے تم کو کوثر عطا کی. عطا کی معنی کیا؟ بڑے بڑے اردو جاننے والے ہیں. عطا کا تو کیا؟ دینا نا، یہ چیز دینا لوں. سمجھنے بات؟ دینا الگ، اس کی لفظی معنی عطا کرنا الگ. عطا کی معنی یہ چیز ہوگی تو پھر انہیں خود تیار کرنے والے بنیں. عطا کرنا جو میرے محبوب جسے چاہتی مجھے پلا لو، جسے چاہتی مجھے پلا لو. لیکن تاریخ بتاتی ہے تیسری کرسی پر حسین کا بیٹھتی کی حسین کا اشارت العلم ہوگا. حسین کا اشارت العلم ہوگا. وہ اشارے کا علم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتی. دیکھنے کے بعد پھر وہاں پر آگے کوثر پلانے لگتی. اس واسطے یاد رکھو، اچھا نیٹ میں اتار لیا
سمجھ میں بات؟ میرے حسین کا شربت پینے والا، میرے حسین کے نام کے اوپر شربت پینے والا، سمجھ جا انا اعطینا کل کوثر کی آیت کو تو کھول کر پی لیا، جا وہ آب کوثر پانے کے واسطے میرے رسول تیرا انتظار کریں گے، کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہاں امام حسین کا شربت پی لے، وہاں میرے نبی آب کوثر کے پاس یہ حوض کوثر کرنے، حوض کوثر کرنے، آب کوثر پلانے کے واسطے انتظار کریں گے۔ کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کل صبح میں اگر کوئی نیٹ پہ پکڑ لے کر فلانے آستانے کا بچہ یہ کہا انا اعطینا کل کوثر کھول کو پیے جیسا جو حسین کا شربت پیا ہے، یاد رکھو اسے سمجھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ آیت کب نازل ہوئی، کتنے جنے تھے، کیسا نازل ہوئی، فرشتہ اللہ کو سنایا، یہ لوگ کہاں تھی، کیا میرے نبی چلتا تھا، پھرتا تھا، بیٹھتا تھا، وضو بناتا تھا، بی بی حائلہ کے حجرے میں تھا، کب نازل ہوئی، کیا دن ہوا، کس دن کون کون بیٹھ کو سلی، کسے سمجھانا پڑا، کس کی مد نظر رکھتے ہوئے بولنا پڑا۔ انشاءاللہ یاد رکھو امام حسین کے شربت کے ساتھ انا اعطینا کل کوثر، اس کی میں اور ایک بات ہے، جو تمہارا دشمن ہوتا اس میں تشریح ہے، جو تمہارا دشمن ہوتا وہ بے اولاد ہوتا، جو بے اولاد ہوتا۔ اب بتا جو رسول کا دشمن عتبہ شیبہ ہے ان کو بھی اولاد ہے نہیں؟ لوگوں نے سیدنا عباس سے پوچھا جو میرے نانا کا دشمن ہے وہ دشمن کو اولاد ہوئی تو یہ جناب سوال کیا سیدنا عباس فرماتے ہیں گناہ سے تھوڑے چہرے بیزار ہوں گے، اللہم کرو سمجھ نہیں بات؟ جو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک سوال آیا ہے کہ دشمن کی بھی اولاد ہوتی ہے، تو سیدنا عباس جواب دیے، سنتے ہیں غور سے، ماں باپ ہوتے ہی اولاد کسی کی ہے، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا نبینا محمد بارک وسلم انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک ونحر انا شانئک ھو الابتر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ جو نبی کا دشمن ہے وہ بے اولاد، نبی نے فرمایا میرا جو حسین کا دشمن ہے وہ بھی بے اولاد، جو محبت سے شربت پی لیا، جو محبت سے شربت پی لیا اس کے چہرے کو قیامت میں آبے کو دل پلاؤں گا۔ کوئی پوچھنے والا اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔